رات فون آیا ایک شخص کا، ان نون نمبر تھا۔ میں ویسے اٹھا ہی لیتا ہوں، ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ بات کرنے والے کی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس مقصد کے لیے فون کیا ہے۔ بہرحال وہ ایک دلچسپ فون تھا۔ تو میں کھانا کھا رہا تھا، تو پہلے تو ساتھ بھائی بیٹھا تھا، اس نے دیکھا تو کاٹ دیا، یا اس نے اس کا والیوم بند کر دیا، والیوم بند کر۔ اس نے پھر کال کی، میں نے کہا چلو سننے تو، دیکھنے تو، پتہ نہیں کون ہے۔ تو میں نے سنا، تو اس نے ایک عجیب و غریب سا سوال کیا، کہنے لگا کہ میں جی فلاں شہر سے فلاں شخص بول رہا ہوں۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے نام لینے کی، کہاں سے کون کیوں بول رہا تھا، اچھا کیوں بول رہا تھا، یہ تو بتانا مقصد۔ تو اس نے کہا جی کہ اب چونکہ ہمارا عرس ہوا ہے ابھی پچھلے ہفتے، پچھلے جمعے ہی ہوا ہے، آج بھی جمعہ ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں وہ مجھے کہنے لگا جی کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی پوچھے آپ مسئلہ۔ اچھا وہ خیر، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، بس جب اس نے یہ بات کہی، مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو اور انتہائی مجبوری کے عالم میں وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جس سے اس کو قرض ملنے کی امید ہو، تو میرا اس کے ساتھ، اس نے بتایا کہ لین دین چل رہا تھا، آنا جانا تھا، کبھی اس کی ضرورت میں کام آتا رہا، اب مجھے ضرورت تھی اور شدید ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، تو میں 3-4 چکر اس کے پاس لگایا گیا، میری مدد کر دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس نے آگے سے مجھے جو جواب دیا وہ بتائیں آپ کہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ جواب اس نے یہ دیا کہ جی کہ میں نے نا عرس پہ جانا ہے، اس لیے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا یا آپ کو قرض نہیں دے سکتا۔ تو یہ چونکہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں سوال تھا، چونکہ پچھلے جمعے ہمارا ہوا تھا، تو اس سلسلے میں وہ یہی لگ رہا تھا بظاہر۔ تو اب میرے پاس ہی خاص اس کا فون آنا، تو بہرحال میں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھا کے تو پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں دوبارہ کال کر لیتا ہوں، دوبارہ کال کی اس نے۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ میں آپ کی جو جس نیت سے بھی آپ فون کر رہے ہو، تو اس حوالے سے میرے جواب میں بھی اس کا بھی جواب ہوگا، تو میں خود اس معاملے میں احتیاط برتوں گا کہ مجھے گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خاص مجھے ہی کیوں فون کر رہے ہو۔ میں نے کہا بھی آپ کا اتنا بڑا شہر ہے، تو وہاں پر اتنے عالم ہیں، علماء حضرات ہیں یا جو بھی ہوں گے، آپ ان سے ہی آپ نے کیوں سوال نہیں کیا؟ اس نے کہا جی مجھے یہاں کوئی ملا نہیں۔ میں نے کہا تو میں ایڈریس بتا دیتا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ تو چونکہ ڈائریکٹلی کوئی ہمارا ہی مرید ہوگا، اب یہ بھی مجھے کلیئر نہیں ہے پتا تو وہ کس کے پاس گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس شخص کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا تعلق ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ کا اس کے ساتھ کس طرح کا لین دین تھا، ہے یا نہیں تھا، یہ جو بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے آپ کو قرض کیوں نہیں دیا، کیونکہ آج کل میں نے کہا جو میرا ذاتی تجربہ ہے خود، وہ بھی یہی ہے کہ جب کسی کو کوئی رقم دے دو تو وہ واپس نہیں ملتی، تو واپس بھی نہیں ملتی اور تعلق بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ جب آپ نے کسی سے تعلق خراب کرنا ہو تو آپ اس کو قرض دے دیں، یا اس کے ساتھ کسی قسم کی شراکت کر لیں، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، کوئی لین دین کر لیں۔ تو میں نے کہا میرا تو تجربہ یہی ہے کہ اس لیے میں محتاط رہتا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہے گنجائش تو آپ کسی کی مدد کر دیں جتنی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی جینون کوئی جو مدد کا مستحق ہو اس کی۔ تو دوسری بات یہ میں نے کہا کہ اب پتہ نہیں کہ اس کے پاس آپ نے کتنے پیسے مانگے، اس کے پاس کتنے پیسے تھے نہیں تھے۔
پھر یہ ہے کہ آگے آپ کو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کیونکہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ جاسوسی کرو اور نہ غیبت کرو۔ تو یہ جاسوسی بھی ہو گئی اس نقطہ نظر سے کہ وہ اس کی ٹو میں ہے کہ اس کے پاس پیسے تھے، اس نے مجھے کیوں نہیں دیے۔ تو میں نے کہا بھی دیکھیں، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ تو صاف ظاہر ہے ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے کہیں سے بھی کوئی میری مدد ہو جائے۔ اب جو دینے والا ہے، اب میں نے کہا کہ بھی میں اس کے بارے میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ اس کی کیا حیثیت تھی، کیا کیوں نہیں اس نے دیے، اس کے پس پردہ یا پیش نظر کیا بات تھی، کیا معاملہ تھا، یہ اس کا۔ اور پھر پرائیورٹی کی بات ہوتی ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں۔ جس طرح ہماری زندگی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ضروری کام چھوڑ کر انتہائی غیر ضروری کاموں میں بہت ساری رقم خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے، مثال کے طور پر اب شادیوں میں دیکھ لیں کہ شادیوں میں بے تحاشا کھانا پکتا ہے، بے تحاشا اخراجات ہوتے ہیں اور بے تحاشا کھانا ضائع ہوتا ہے، لیکن باہر کوئی اگرچہ پیشہ ور گداگر ہی کیوں نہ ہو، پیشہ ور گداگر ہی کیوں نہ ہو، وہ کھانا مانگ لے یا نظر آ جائے تو ہم اس کو، ہمارے لوگ اس کو نہیں دیتے کھانا، حالانکہ وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ بھئی ان کی پرائیورٹی ہے، ان کے خیال میں وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، جبکہ چاہے وہ پیشہ ور گداگر ہو، وہ کسی قسم کے بھی کوئی انسان ہو، تو ہمارے دین نے تو یہی کہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو کھانا جو ہے وہ تو کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دلچسپ سا مسئلہ تھا۔ تو میں نے کہا بھی یہ دیکھیں کہ یہ تو آپ بھی سامنے ہو، وہ شخص بھی سامنے ہو، تو پھر ساری صورتحال اس کا بھی موقف لیا جائے اور آپ کا بھی موقف لیا جائے، تبھی ہم کسی مناسب اور فیصلے پر یا کسی رائے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ میں نے کہا کہ بھی شرعی طور پر وہ شخص اس بات کا پابند تو آپ نہیں کر سکتے نا اس کو کہ اس نے آپ کو قرضہ کیوں نہیں دیا، آپ مطلب یہ کوئی وہ پابند تو نہیں ہے آپ کو دینے کا، اس کی مرضی ہے۔ اور اب اس کی مرضی کے اوپر کیسے آپ قدغن لگا سکتے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس کس طرح کر سکتے ہیں، یا کوئی قانونی اس میں پہلو نہیں ہے۔ یہ اخلاقی معاملات ہوتے ہیں، یہ معاشرتی معاملات اور لین دین ہوتا ہے جس میں انسان وہ ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو اسی طرح میں نے تو خود بہت زیادہ ایسے تجربات کیے ہیں، اور اب کیا انسان اپنی تو بات کیا کرنی۔ بہرحال انشاءاللہ کسی مناسب وقت پر کچھ اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات بھی عرض کروں گا کہ اس میں لوگ انتہائی، میں نے تو یہ سمجھا ہے، تعلق خراب ہونا تو دور کی بات کہ کسی کی آپ نے مدد کر دی، چلو میرے تو تجربے میں یہ بھی آیا ہے کہ میں نے یعنی کہ مدد بھی کر دو تو پھر بھی دشمن بن جاتا، حالانکہ چلو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن یہ کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ اس کو بدلے میں نیکی کرو، تو چلو بدلے میں آپ نیکی نہیں کر سکتے تو اس کو اس کے حال پہ تو چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں، تو دشمن تو نہیں بننا چاہیے۔ لیکن میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوا ہے، ہمیشہ کسی طرح کی بھی نیکی کہو تو وہ دشمن بن جاتا۔ مراد کہ چاہے اس کی قرض کی صورت میں مدد کرو، چاہے اس کی ویسے مدد کرو، جبکہ ہم تو اس سے کوئی تقاضا بھی نہیں کرتے کسی قسم کے جزا، یعنی احسان کے بدلے میں احسان کا تقاضا بھی نہیں کرتے، امید بھی نہیں رکھتے، لیکن خود اس کے اندر پتہ نہیں کون سی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ دشمن بننے کو یا سازش کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے اس سلسلے میں، وہ مشہور ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو بہرحال لین دین سے ہی زندگی چل رہی ہے، ہر بندے کا لوگوں کے ساتھ لین دین چلتا رہتا ہے، تو یہ ہر بندے کے موقع کے حالات اور واقعات کے مناسب اور تناظر میں چیزیں ہوتی ہیں۔